إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بہت ہی محترم اور مکرم برادران اسلام، خاہران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین اور ناظرین کرام، یہ شب و روز، دن رات، ماہ و سال، گزرنے والے اوقات اور لمحات جو ہم گزارتے ہیں دیکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ سورج چڑھتا ہے، روشنی ہوتی ہے، دھوپ پھیلتی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، سائے ہوتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، رات آتی ہے، ستارے چمکتے ہیں، چاند طلوع ہوتا ہے، گھٹتا بڑھتا ہے، مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ بظاہر کوئی فرق نہیں ہے، اس روٹین میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس محسوس اور دکھائی دینے والے امور کے ساتھ اس دنیا کے اندر ایک غیبی جہان بھی ہے، عالم الغیب بھی ہے، اور وہ عالم الغیب ایسا ہے کہ اس عالم الغیب تک رسائی ہمارے حواس، سننا، دیکھنا، محسوس کرنا، چکھنا، سونگھنا، ٹٹول کے کسی چیز کو محسوس کر لینا، ان حواس کے ذریعے سے اس عالم غیب تک رسائی نہیں ہوتی۔ اور جو ہماری عقل ہے، فکر ہے، سوچ ہے، اس سوچ اور عقل کے ذریعے بھی ہم اس کو دریافت نہیں کر سکتے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ آج کل کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں 21ویں صدی میں انسان نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے دنیا کے راز جو ہیں وہ آشکار کر لیے ہیں، اور ان کو انسان نے پا لیا ہے، اور دنیا میں پہلے چیزیں معلوم نہیں تھی۔ کون جانتا تھا کہ یہ لہریں جو ہیں ان کو تیز کر کے انسان کنٹرول کر سکتا ہے، اور ان کے ساتھ یہاں بیٹھ کے امریکہ میں بات کر سکتا ہے، اور یہاں بیٹھ کے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے انسان فضا کے اندر ہزاروں لاکھوں میل دور فاصلے کے اوپر جو ڈرون ہے اس کو کنٹرول کر سکتا ہے انسان۔ کہاں انسان کو اس چیز کا پتہ تھا؟ لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ محسوسات ہیں، یہ عقل کے ذریعے اور حواس کے ذریعے ان تک رسائی ہو سکتی ہے، اور انسان نے ان تک رسائی حاصل کر لی۔ لیکن جو غیبی دنیا ہے اس کائنات کے اندر، ہمارے چاروں طرف موجود ہے، ہمارے آس پاس موجود ہے، اس غیبی دنیا تک اللہ کے بتائے بغیر انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک ہی پروردگار ہے جو عالم الغیب والشہادہ، غیب کا بھی جاننے والا ہے، اور شہادہ جو دکھائی دیتا ہے، سنائی دیتا ہے، محسوس ہوتا ہے، اس کا بھی جاننے والا ہے۔ اور یہ جو محسوس دنیا ہے جہاں تک ہماری رسائی ہوئی ہے، اور ہم نے اس کے بہت سارے حصے کو منکشف کر لیا ہے، اکتشاف کر لیا ہے، ڈسکور کر لیا ہے ہم نے اس کو، وہ تو اللہ رب العزت جانتا ہی ہے۔ اس کے علاوہ اس محسوس دنیا کے اندر بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو ابھی تک ہمارے لیے کورڈ ہے، مخفی ہے، راز ہے، سربستہ راز ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ بلیک ہولز کے بارے میں آپ نے سنا ہے؟ یہ ابھی جو تھوڑے دن پہلے ایک سائنسدان فوت ہوا برطانیہ کے اندر، اسٹیفن ہاکنگ، وہ اس کا ماہر تھا، اور وہ کہتا تھا کہ یہ دنیا جو بلیک ہولز کے اندر موجود ہے وہ اس دنیا سے بہت بڑی دنیا ہے، اس کے بارے میں ابھی تک انسان کچھ نہیں جانتا، اور وہ محسوس دنیا ہے۔
وہاں تک ہماری رسائی ہو سکتی ہے، لیکن جو غیب کی دنیا ہے اس غیب کی دنیا تک اللہ کے بتائے بغیر ہماری رسائی نہیں ہوتی۔ اور اللہ بتاتا ہے کس کو؟ ہر ایک کو بتا دیتا ہے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہ غیبی حقیقتیں اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بتاتا، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے رسول چنتا ہے اور اپنے جن رسولوں کو منتخب فرماتا ہے وہی کے ذریعے انہیں بتاتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اس غیب کی دنیا پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے اندر ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھی اور غیر محسوس حقیقتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ تو بھائیو، جیسے شعبان کا مہینہ تھا، مئی کا مہینہ تھا، اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ جون کا مہینہ جا رہا ہے، جس میں رمضان کے دن رات گزر رہے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں کوئی فرق ہمیں دکھائی نہیں دیتا، موسم کبھی سرد ہو جاتا ہے، کبھی گرم ہو جاتا ہے، کبھی شدید ہو جاتا ہے، کبھی نرم ہو جاتا ہے، یہ تو ہے، لیکن روحانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے ان اوقات کے اندر کیا انتظامات ہوتے ہیں، یہ اللہ کے بتائے بغیر اور وحی کے بتائے بغیر ہم نہیں جان پاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جب رمضان شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اس دنیا کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ کون سی دنیا؟ غیبی دنیا، جو اس محسوس دنیا کے ساتھ موجود ہے، لیکن اس کے بارے میں اللہ کے بتائے بغیر اور وحی کے بتائے بغیر ہم جان نہیں پاتے۔ لیکن جب وحی بتا دے تو ہمارا فرض کیا ہے؟ اس پر ایمان اور یقین رکھنا، یہ ہمارا فرض ہے کہ اس پر ہم ایمان رکھیں اور اس پر یقین رکھیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان شروع ہو جاتا ہے، سورج غروب ہوا اور رمضان کا چاند طلوع ہو گیا، رمضان داخل ہو گیا، فتحت ابواب الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو بے حد و حساب رحمت ہے، اس رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وہ اللہ کا فرمان ہے سبحانہ و تعالیٰ کہ میری رحمت ہر چیز کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اس کی رحمت ساری کائنات سے وسیع ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت میں ہر چیز کے لیے سمائی موجود ہے۔ اس کی وہ عظیم رحمت، اس کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اور اللہ کی رحمت کا جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ ہے جنت۔ اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر جنت، جس میں اللہ تعالیٰ جن پہ رحم فرمائے گا ان کو بسائے گا اور اپنی نعمتوں سے نوازے گا، اور اپنے انعامات کے ساتھ جن کو سرفراز فرمائے گا ان کو جنت کے اندر اللہ رب العزت داخل فرمائے گا۔ اور جہنم جو ہے یہ اللہ رب العزت کے غضب کی جگہ ہے، ناراضگی کی جگہ ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو اللہ کی رحمت کا گھر جنت، اس کے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سارے دروازے اس کے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ اس کا بند نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے غضب اور عذاب کی جگہ ہے جہاں اللہ کا غضب ٹوٹے گا اور غضب بھڑکے گا، اور اللہ تعالیٰ عذاب دے گا مجرموں کو، ظالموں کو، مشرکوں کو، اللہ کے باغیوں کو، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ اس کے دروازے بند کر دیتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ اس کا بند نہیں ہوتا۔ یہ ایک انقلاب ہے، اور جو انسانوں کو گمراہ کرنے والے سرکش بہت بڑے بڑے گھاگ شیطان اور جنات ہیں، شیاطین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جکڑ دیتے ہیں اور ان کو زنجیریں پہنا کے پابند کر دیتے ہیں کہ تم انسانوں کو گمراہ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں اور آپ کو محسوس نہیں ہوتا، ہمیں اور آپ کو محسوس نہیں ہوتا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانوں کے اوپر اللہ رب العزت کے فرشتے پکارتے ہیں، فرشتے پکارتے ہیں، اور
ان فرشتوں کی پکار جو ہے ہمیں سنائی نہیں دیتی. اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہ پکار رہے ہیں اور تمہیں بلا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے کہ آواز آ رہی ہے اوپر سے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے چاہنے والے، بلائی کو طلب کرنے والے، آگے بڑھ آگے بڑھ. اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بلائی کا موسم بہار تمہیں نصیب کر دیا ہے. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اور اے برائی کے چاہنے والے اب تو رک جا. اللہ نے تو جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اپنی رحمت کی بہار لگائی ہوئی ہے، اور جہنم کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، شیطانوں کو جکڑا ہوا ہے، اور تو پھر بھی برائی کی طرف جاتا ہے. اب تو باز آ جا. یہ سما ہے اس وقت ہمارے ماحول میں، پوری دنیا کے اندر اس وقت یہ سما ہے. اور ہمارے رویے کیا ہے؟ الحمدللہ آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے جیسا گناہگار بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا، توفیق عطا فرمائی، روزہ رکھنا نصیب فرمایا، نماز پڑھنی نصیب فرمائی، مسجد میں آنا نصیب فرمایا، اور نیکی کی بات سننا اور سنانا نصیب فرمایا. اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ یا اللہ سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، اس کو پلے باندھ کے ساری عمر یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، عمل بھی کریں اور یاد بھی رکھیں، اور جو سنتے سناتے ہیں اس کو آگے بھی پہنچائیں، منتقل کریں. اس رمضان کے مہینے میں جو ماحول ہے اس کی طرف میں نے مختصر اشارہ کیا کہ ایک بہت ہی مبارک اور بڑا ہی پررحمت اور بہت ہی ایمانی اور روحانی ماحول ہمارے چاروں طرف بنا ہوا ہے، اور جن کو اللہ رب العزت نے روحانی اور ایمانی زندگی کی کوئی رمق عطا فرمائی ہے، آپ محسوس کرتے ہیں نا ان دنوں میں کوئی خاص کیف ہے، خاص رنگ ہے، خاص مزہ ہے جو عام دنوں میں نہیں ہوتا. یہ کس کو محسوس ہوتا ہے؟ جس میں زندگی ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کے جسم کا کوئی حصہ سن ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایسے دبائیں تو پتہ نہیں چلتا، تو ڈاکٹر کہتے ہیں یار یہ ڈیڈ ہو گیا ہے، یہ سن ہو گیا ہے، محسوس نہیں، اور پھر دوائی دیتے ہیں، وہ سسٹم کو بحال کرتے ہیں جو محسوس کرنے والا سسٹم ہے. تو جو محسوس کرنے والا انسان کا حاسہ اور وہ انسان کا عضو روحانی اور ایمانی زندہ ہو تو وہ محسوس کرتا ہے کہ بڑا پرکیف نورانی ایمانی روحانی ماحول ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے دن گزر رہے ہیں، کیسی گھڑیاں گزر رہی ہیں، کیسا وقت جا رہا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا. دن چڑھا ختم ہو گیا، کھایا پیا جیسے پہلے تھا ویسے اب وہ مردہ ہے. اور یقین جانیے یہ چلتے پھرتے لوگ بڑے تنو توش والے، بڑے ڈیل ڈول والے، یہ دیکھنے میں تو پتہ نہیں کتنا کتنا وزن اٹھاتے ہیں اور کتنا کتنا اناج کھاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا یہ مردے ہیں. اور زندگی ایمان کی زندگی ہوتی ہے، زندگی روح کی زندگی ہوتی ہے. زندگی یہ نہیں ہے کہ سانس آ جا رہا ہے، پیٹ ہل رہا ہے اور بھاگ رہا ہے اور دوڑ رہا ہے اور کام کر رہا ہے. زندہ وہ ہے جس کا دل زندہ ہے اور جس کی روح زندہ ہے، جو محسوس کرتا ہے ان روحانی کیفیتوں کو، زندہ وہ ہے. اللہ اکبر. باقی جو لوگ بھاگے پھرتے ہیں، دوڑے پھرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے کامیاب ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یہ زندہ نہیں ہے، یہ مردہ ہے. یہ مردہ ہے. کس لحاظ سے مردہ ہے؟ ایمانی اعتبار سے مردہ ہے، روحانی اعتبار سے مردہ ہے. ان کو سنانے کا سمجھانے کا اثر ہی نہیں ہوتا. تو بہت ساری دنیا تو ایسی ہے جو ایمانی اور روحانی اعتبار سے مردہ ہے، اور تھوڑے لوگ ہیں جو زندہ ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان زندوں میں شامل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہی حمد ہے اور اسی کا احسان ہے، وگرنہ ہم کیا تھے، جیسے دوسرے ہم بھی ویسے ہی بن جاتے. ماحول کا اثر ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر. آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے تو آپ اس کی قدر کیجئے، آپ اس کی قدر کیجئے. جو لوگوں کا رویہ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. دین کے اوپر چلنے والے کتنے کو لوگ ہوں گے، کتنے فیصد ہوں گے؟ کیوں جی بھائی افتخار صاحب بتائیں گے کتنے فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، دین کی پابندی کرتے ہیں؟ جی
22%، 5%، ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے۔ بڑا کھلا کھلا بھی اندازہ لگایا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ 8% سے زیادہ نہیں ہے، 8% سے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ بھائی افتخار صاحب نے کہا کہ 5% ہے، کھلا حساب لگایا جائے تو 8% لوگ ہیں، باقی 92% لوگ جو ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں۔ کن کو؟ جو کلمہ پڑھنے والے اپنے مذہب کے خانے میں لکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ 92% ایسے ہیں جن کے لیے رمضان غیر رمضان، حلال حرام، نماز روزہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور دنیا کے اندر ان کی تعداد کتنی ہے؟ 7 ارب کی دنیا کے اندر، 7.5 ارب کی دنیا کے اندر 170 کروڑ مسلمان ہیں، 170 کروڑ مسلمان ہیں، اور ان 170 کروڑ کے اندر 92% ایسے ہیں جن کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے رمضان آیا کہ نہیں آیا، کیسا رمضان ہوتا ہے، کیسے روزے ہوتے ہیں، کیسے نمازیں ہوتی ہیں۔ ان کے لیے ویسے ہی ہے جیسے دن روز چڑھتا ہے اور ڈوب جاتا ہے، رمضان اور غیر رمضان کا کوئی فرق ہی نہیں۔ یہ دنیا کے حساب سے اندازہ کریں تو مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 7.5 ارب کے اندر 170 کروڑ، 2 ارب بھی نہیں بنتے، 1.25 ارب بھی نہیں بنتے، 170 کروڑ بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، پوری دنیا کے اندر۔ اور پھر ان 170 کروڑ کو لے لو، ان کے اندر 5% یا 8% لوگ ہیں جو دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور کچھ دین کے اوپر عمل کرتے ہیں، باقی وہ بھی سارے ایسے ہی ہیں جن کو دین کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں بات کرتا ہوں آپ کی جو یہاں دین سے محبت کرنے والے، دین کی لگن اور شوق رکھنے والے، میں آپ کے لیے بتاتا ہوں کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اجتماعی رویے کی اگر بات کرنی ہے نا رمضان کے متعلق، تو بہتر یہ ہے کہ میں اپنی اور آپ کی بات کروں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے رمضان میں، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ یقین جانیے یہ رمضان اتنا قیمتی مہینہ ہے، یہ دن رات اتنے قیمتی ہیں، اللہ اکبر، کہ ان راتوں کے اندر بھی اور ان دنوں کے اندر بھی اللہ رب العزت کی رحمت اس قدر متوجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات کے اندر، پورا سال ہر رات جو آتی ہے اس میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے بندہ جو مانگ لے اللہ دے دیتا۔ بندہ فقیر، محتاج، ضرورت مند، اور اللہ بے نیاز، اس نے ہر رات میں گھڑی رکھی ہوئی ہے۔ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس گھڑی میں جو مانگ لو اللہ دے دیتا ہے۔ جو مانگنے والا ہے اس کو پرواہ نہیں، اور وہ دینے والا کہتا ہے ہر رات میں ایک گھڑی ہوتی ہے۔ رات کتنی لمبی ہوتی ہے جی؟ آج کل کی رات تو میرا خیال ہے کہ 8-9 گھنٹے کی ہوتی ہوگی، اور سردیوں کی رات ذرا لمبی ہو جاتی ہے، وہ 15 گھنٹے کی ہو جاتی ہوگی۔ اور جس کو یہ پتہ ہو کہ رات میں ایک وقت ایسا ہے کہ جس میں اللہ سے جو مانگا جائے دے دیتا ہے وہ، اور ہو بھی وہ محتاج اور ضرورت مند، تو لوگ تو مہینہ مہینہ جا کے بیٹھے رہتے ہیں، یار کام کروانا ہے، مہینہ مہینہ جا کے ڈیوٹی دیتے ہیں، اس کو ملنا ہے اور اس سے کروانا ہے۔ اور وہ جس کے ہاتھ میں پورے کائنات کا کنٹرول اور نظام ہے، یدبر الامر، سارے جہان کی تدبیر وہ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے ایک گھڑی ہر رات میں تیرے لیے میں نے رکھی ہوئی ہے جس میں تو مجھ سے جو مانگ لے میں تمہیں دے دوں گا۔ اور خاص طور پر اور بھی آسانی فرما دی، رات کے پچھلے حصے میں جب تیسری تہائی شروع ہو جاتی ہے، 2 حصے رات گزر جاتی ہے، تیسرا حصہ شروع ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، تو اس رات کے تیسرے حصے میں وہ کہتا ہے کہ میں عرش سے نیچے آسمان دنیا پہ آ جاتا ہوں، اور وہ پکار پکار کے اعلان کرتا ہے کوئی جس نے گناہ کیے ہوں اور وہ بخشش طلب کرے، میں اس کے گناہ بخشوں۔ ہے کوئی جو فقیر ہے اور محتاج ہے، میں اس کو غنی کر دوں۔ ہے کوئی جو بیمار اور لاچار ہے، میں اس کو صحت اور تندرستی دے دوں۔ دینے والا پکار رہا ہے اور لینے والا غافل اور سویا ہوا ہے، لینے والا غافل اور سویا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ یہ ہر رات میں ہوتا ہے، اور جب رمضان کی راتیں آ جاتی ہیں تو پھر تو اللہ کی رحمت اور بھی جوش میں ہوتی ہے۔ اور دن کا وقت جو ہوتا ہے جب روزے دار روزہ رکھتے ہیں، تو جس نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ جس وقت روزہ رکھ کے اللہ سے دعا کرتا ہے، فجر کے وقت روزہ رکھ لیا، پھر اس وقت سے لے کر طلوع سحر سے لے کر
غروب آفتاب تک یہ روزے دار ہے، اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ یہ روزے دار مجھ سے جو مانگ لے میں اس کو دے دوں گا، جو مانگ لے میں دے دوں گا۔ اور خاص طور پر افطاری کے وقت، جب افطار کا وقت ہوتا ہے، سارا دن اس کے لیے مشقت اٹھائی اور بھوک پیاس برداشت کی، اب افطاری کا وقت ہے تو کہتا ہے جو مجھ سے مانگ میں تمہیں دے دوں۔ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے؟ رد ہوتی ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رمضان کی راتوں اور رمضان کے دنوں میں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی التجاؤں کی وجہ سے، ان کی گڑ گڑانے اور آہ و زاری اور گریہ و بکا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے آزادی اور خلاصی اور رہائی کے پروانے لکھتے ہیں، سرٹیفکیٹ لکھتے ہیں کہ میں نے اس کو فلاں بندے کو جس کا یہ نام ہے اور یہ فلاں کا بیٹا ہے اور یہاں کا رہنے والا ہے، جہنم سے آزاد کر دیا، جہنم سے آزاد کر دیا، جہنم سے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے جن کو تو نے جہنم سے رہائی اور خلاصی اور آزادی نصیب فرما۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو جہنم سے خلاصی اور آزادی اور رہائی عطا فرماتے ہیں کہ جہنم میں نہیں جائے گا، انشاءاللہ یہ اللہ کا دیا ہوا پروانہ اس کو جنت میں لے کے جائے گا، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ سما ہے اس وقت، اور اس وقت سب سے زیادہ مانگنے کی چیز بھی یہی ہے۔ دنیا بھی مانگیں، صحت بھی مانگیں، عافیت بھی مانگیں، یہ بھی اللہ کو بڑی پسند ہے، لیکن سب سے زیادہ مانگنے کی چیز کیا ہے؟ اللہ جنت دے دے، ایمان دے دے اور جنت دے دے، عافیت دے دے اور جنت والے اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جہنم سے بچا لے، جہنم والے راستوں سے بچا لے، جہنم والے عملوں سے بچا لے، جہنم میں جانے والے لوگوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ تعلق سے بچا لے، جنت والوں کا پیار اور ان کا ساتھ اور ان کا تعلق نصیب فرما دے۔ یہ مانگنے کی دعا ہے، یہ مانگے ان دنوں میں۔ اور یہ تو خیر کرنے کا کام ہے، ایک تو دعا کا کام ہے، اور دوسرا کیا کام ہے؟ عبادت کا، کہ یہ وقت غفلت میں نہ گزارے، سو کے نہ گزارے، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے نہ گزارے، موبائل کے اوپر سوشل میڈیا، فیس بک اور دوسری جو چیزیں ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے ایسے ہی پوسٹیں پڑھتے رہنا اور تبصرے کرتے رہنا یا اور فضول قسم کی چیزیں، ان میں وقت نہ گزارے ہیں۔ اس وقت کو ضروری آرام جس کے بغیر صحت ساتھ نہیں دے سکتی، وہ ضروری آرام کر لیں اور ضروری کھانا کھائیں، ضروری کھانا کیا ہے؟ یعنی بھوک مٹا لی اور بوجھ نہ ڈالا اپنے آپ کے اوپر، تاکہ روزے کا اثر تو انسان کے اوپر ہو نا۔ تو اس وقت کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بنائیں عبادت کر کے۔ عبادت کے اندر کیا ہے؟ ایک تو بتایا دعا، دوسری قرآن کی تلاوت، اور تیسرا ان دنوں کے اندر کی ہوئی نیکی۔ بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ نفل جو ہے وہ فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض جو ہے وہ اللہ اکبر 70 گنا بڑھ جاتا ہے، 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو ایک کمزور روایت ہے، اللہ رب العزت جانتا ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کی قدر فرماتے ہیں۔ یہ بندہ جو روزہ دار بندہ ہے، جو روزہ رکھتا ہے، اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اپنی بیوی سے الگ ہو جاتا ہے، اپنی شہوات کو ان سے دستبردار ہو جاتا ہے، کھانے پینے اور جنسی شہوات سے دستبردار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس روزے دار کو بدلہ میں ہی دوں گا۔ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے، لیکن روزے کا بدلہ فرمایا یہ میرے لیے سب کچھ کرتا ہے، میں بدلہ اس کا خود دوں گا، اور کس پیمانے سے دوں گا یہ میں نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے، نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی جان سکتا ہے، اللہ اس پیمانے کے ساتھ اس کا بدلہ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ روزے کے دوران عبادت کرنی چاہیے اور سخاوت کرنی چاہیے اور باجماعت نماز پڑھنی چاہیے، اہتمام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں شامل ہو
اور زیادہ وقت مسجد میں گزارنا چاہیے. اذان ہو جائے مسجد میں آ جائے اور آ کے سنت پڑھے, تلاوت کرے, دعا کرے. روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. اقامت اور اذان کے درمیان کا جو وقت ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے, رد نہیں ہوتی. ادھر روزہ رکھا ہوا ہے, ادھر یہ وقت ہے اذان کے بعد سے اقامت تک کا, اس میں دعا قبول ہوتی ہے. اور فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. بیٹھ جائیں اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کے, مانگیں اس سے, اپنے لیے, اپنی نسلوں کے لیے مانگیں, اپنے لیے, اپنے وطن کے لیے مانگیں, اپنے ملک کے سلامتی کے لیے مانگیں, عالم اسلام کے لیے مانگیں, امت مسلمہ کے لیے مانگیں. یہ مانگنے کے دن ہے اللہ رب العزت سے. اور اللہ اکبر, ان دنوں میں انسان کو احساس ہوتا ہے بھوک کا, پیاس کا اور گرمی کا. تو جو لوگ بھوک, پیاس اور گرمی برداشت کرتے ہیں ان کا بھی ہمدردی کرنی چاہیے, غم گساری کرنی چاہیے اور ان کا لحاظ اور خیال کرنا چاہیے. ان کے لیے خرچ کرنا چاہیے, کفالت کریں لوگوں کی, خرچ کریں ان کے اوپر. اور یہ دین جو ہے, دین یہ دنیا اور آخرت دونوں کی بلائی اور بہتری کا ذریعہ ہے. اس سے دنیا بھی اچھی بنتی ہے اور آخرت تو بنے گی ہی اس دین کے ساتھ. اللہ اکبر, اس دین کے اوپر خرچ کریں, دین کے اداروں کے اوپر خرچ کریں, مدارس کے اوپر خرچ کریں, مساجد کے اوپر خرچ کریں. تو یہ تو کام ہے ہمارے کرنے کا. اور کھانا پینا محدود رکھا کریں, بوجھل ہو کے نہ کھایا کریں, بوجھل ہو کے نہ پیا کریں. ضرورت کا پئیں, ضرورت کا کھائیں اور ضرورت کا سوئیں. کھانے پینے اور سونے میں اپنے آپ کو محدود کریں, بڑھائیں نہ. ہمارا زیادہ وقت سونے میں گزر جاتا ہے, کھانے کی تیاری اور کھانے پینے میں, اور پھر کھانے کو ہضم کرنے میں گزر جاتا ہے. نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ رویہ اچھا نہیں ہے. اللہ اکبر. اور دوسری ایک چیز, روزہ صبر سکھاتا ہے. صبر کی تربیت لینی چاہیے, اپنے جذبات کو قابو رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے, بھوک لگی ہوئی ہے, پیاس لگی ہوئی ہے, گھر والوں سے بھی بگڑ رہا ہے, دکان پہ بیٹھا ہوا ہے تو نوکروں سے بگڑ رہا ہے, مسجد میں آیا تو نمازیوں سے بگڑ رہا ہے. نہیں, روزہ رکھ کے صبر اور کنٹرول انسان کے اندر آنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو لا یجہل, نادانی کا کام نہ کرے, یعنی بد زبانی نہ کرے. لا یرفث, کسی کے ساتھ شہوت والی بات نہ کرے, ایسے ہی فون کرتے رہنا, فون سنتے رہنا, فلمیں دیکھتے رہنا, پوسٹیں دیکھتے رہنا, فضول قسم کی. نہیں, یہ کام نہیں کرنا چاہیے روزہ رکھنے کے بعد. صرف انسان کو اللہ کے لیے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو صرف کر لینا چاہیے, ہٹا لینا چاہیے, موڑ لینا چاہیے. لا یجہل, لا یرفث, بے حیائی کا کام نہ کرے, جہالت کا کام نہ کرے. ولا یسخب, اور شور و شرم نہ کرے, شور نہ ڈالے, اونچی نہ بولے. اور اگر کوئی آگے آپ کے خطے ہی پڑ جائے, گلے ہی پڑ جائے, گالی دینا شروع کر دے. انصاف بہو احد او قاتلہ, کوئی آگے آپ کو بدتمیزی کر کے بلائے یا آپ کے گلے پڑ کے آپ سے الجھنا چاہے تو آپ کیا کہیں؟ فوراً تیار ہو جائیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. نہیں, کہو میاں میرا تو روزہ ہے, میں نے نہیں لڑنا, میں نے تیری گالی کا جواب نہیں دینا. ایسا ضبط اور سیلف کنٹرول ہمیں حاصل ہو جاتا ہے رمضان میں. کرنا چاہیے, یہ رویہ ہونا چاہیے ہمارا رمضان میں. کوئی آگے گلے بھی پڑ جائے تو ہم اس پہ گرم نہ ہوں, یہ ہونا چاہیے. یہ تو میرے اور آپ کے لیے ہے دستور العمل, جو ہم دین والے, دین سے تعلق, دین سے محبت رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور مخلص دیندار بنا لے. اور باقی میرے بھائیوں جو لوگ روزہ نہیں رکھتے, اللہ اکبر, فیکٹریوں کے اندر, مارکیٹوں کے اندر, عدالتوں کے اندر, وکیلوں کی بار کے اندر اور بینچ کے اندر جا کے دیکھو, اور افطاریوں کے انتظام ہوتے ہیں, افطاریوں کے انتظام ہوتے ہیں, لیکن روزے دار نہیں ہوتے. وہ روزے دار نہیں ہوتے, وہ افطاری کرنے والے سارے روزہ خور ہوتے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے فرشتہ لے گیا, میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو, یہ جو حصہ ہوتا ہے نا پاؤں کا, یہ جو موٹی راگ ہوتی ہے ٹخنوں کے پیچھے, ایڑیوں کے اوپر, وہ جہاں بکرے کو ٹانگتے ہیں, اس کا پایا توڑ کے اوپر ٹانگ دیتے ہیں کھال اتارنے کے لیے, اس جگہ کے اوپر لوگوں کے کنڈے ڈالے ہوئے ہیں. اس یہاں کنڈے ڈالے ہوئے اور الٹے لٹکایا ہوا ہے اور ان کے جسم کا خون بہہ رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو الٹا لٹکایا گیا ہے؟ یہاں
ایڑیوں کے پیچھے کنڈے ڈال کے اور ان کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جلد بازی کے اندر روزے کا ٹائم ہونے سے پہلے، افطاری کا وقت ہونے سے پہلے روزہ کھول دیتے ہیں۔ رکھا ہے روزہ لیکن غفلت اور سستی کر کے روزہ وقت سے پہلے کھول دیتے ہیں، پرواہ نہ کرتے۔ شریعت کی حدود کی پاسداری کرنا یہ اصل دینداری ہے کہ جہاں کہاں رک جاؤ وہیں رک جاؤ، نہ آگے بڑھنا ہے نہ پیچھے رہنا ہے، وہیں رک جاؤ۔ جب اب وقت ختم ہو گیا اب چھوڑ دو، اب وقت ہو گیا اب کھول لو۔ جب رکھنے کا وقت ہوتا ہے تو کیا پسند ہے کہ آخر میں جا کے رکھو، سحری کو مؤخر کر کے کھاؤ، اور جب اذان کا وقت ہو تو اس وقت کھانا پینا بند کرو، اور جب افطاری کا وقت ہو تو جس وقت سورج غروب ہو جائے فوراً کھول دو، لیٹ نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ اتنی دیر تو رکھے رکھا روزہ، اب 10 منٹ اور صحیح، 5 منٹ اور صحیح، 2 منٹ اور صحیح، نہیں، اب افطار کا وقت ہو گیا تو فوراً کھول دو، جب سحری کا وقت ہوا تو بند کر دو۔ یعنی شریعت کی پاسداری کرنا یہ ہے دینداری۔ تو جو وقت سے پہلے کھول دیتے ہیں یہ ان کو سزا ہو رہی ہے، اور جو رکھتے ہی نہیں ان کا کیا بنے گا؟ ان کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے جو لوگ نہیں رکھتے ان لوگوں کی فتوے لگانا ٹھیک ہے، ہم بتاتے ہیں احساس دلانے کے لیے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی فکر کریں، ان تک پہنچیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، دین کی دعوت دیں، اصلاح کی دعوت دیں، اور ان کے اندر احساس اور شعور پیدا کریں۔ جیسے نہیں ملک کے اندر اگر کوئی وبا پھوٹ جائے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو محفوظ رکھے، طاعون کی وبا پھوٹ جائے، ہیضے کی وبا پھوٹ جائے، چیچک کی وبا پھوٹ جائے، اللہ کا کرم ہے اب یہ چیزیں کنٹرول ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ، لیکن اگر ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بچایا جائے، لوگوں کو بچایا جائے۔ اور یہ دین سے دوری اور جہالت کی جو بیماری پھیلی ہوئی ہے پورے ملک کے اندر، لوگوں کو اس سے نکالنے کے لیے ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، دعوت اور اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے۔ تو ہمارے جو رویے ہیں، ایک تو رویہ ہے ان لوگوں کا جو دیندار ہیں، ان میں سے بھی بہت سارے غفلت کے اندر وقت گزارتے ہیں، زیادہ کھا لیا، زیادہ پی لیا، بوجھل ہو گئے اور پھر گر پڑے، اور سوئے تو پھر سوئے ہی رہے، سارا دن سو کے گزار دیا اور ساری رات باتوں میں گزار دی۔ نہیں، آپ کو چاہیے، مجھے بھی چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، رمضان کی قدر کریں، رمضان کی لمحات، پتہ نہیں اگلا سال زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا رمضان، اگلے سال زندگی میں رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا، آج ملا ہوا ہے، اس کی قدر کیجئے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ اور یہ اتنے عظیم اوقات ہیں رمضان کے، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا فرمائے تو کس مہینے میں؟ رمضان میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی کس مہینے میں؟ رمضان میں۔ زبور ملی حضرت داؤد علیہ السلام کو، وہ بھی رمضان میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، وہ بھی رمضان میں۔ اور قرآن مجید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن بھی رمضان میں نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ شب قدر میں نازل ہوا۔ تو یہ اتنا عظیم مہینہ ہے روحانی اعتبار سے، آسمان سے ہدایت اس مہینے میں آئی، جہنم سے آزادی اس مہینے میں ملتی ہے، جنت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت روزے داروں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو یہ دن اور اوقات، رات اور دن، یہ غفلت میں گزارنے کے نہیں ہیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جیسے سیزن نہیں ہوتا، آج کل جوتے بیچنے والے، کپڑے بیچنے والے، اور اسی طرح ریڈی میڈ کپڑے بیچنے والے، بچوں کے، خواتین کے، مردوں کے، ان کا سیزن لگا ہوا ہے، دن رات لگے ہوئے۔ جب دکان کھولیں گے سارا دن بھی کھولے رکھتے ہیں اور رات گئے تک کھولے رکھتے ہیں دکان، کہ یہ سیزن ہے۔ بھئی دنیا کے سیزن جب لگتے ہیں تو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ایمان اور روحانیت کا سیزن لگے تو آدمی غفلت میں گزار دے، آدمی غفلت میں وہ دن گزار دے۔ یہ تو بڑی نادانی کی بات ہے۔ وہ تو دنیا کے جو کام ہیں، یہ تو رزق جتنا انسان کے لیے مقدر ہے اتنا ہی ملے گا، جو مقدر نہیں ہے وہ نہیں مل سکتا۔ اگر اس سیزن کے اندر میرے لیے بچت اللہ رب العزت نے 1 لاکھ کی لکھی ہوئی ہے تو میری 1,10,000 کی نہیں ہو سکتی،
لیکن یہ جو نیکی ہے یہ اللہ رب العزت نے آپ کی محنت اور کوشش کے اوپر رکھی ہوئی ہے. جتنی محنت کر لیں گے، جتنی کوشش کر لیں گے، اتنا ہی اللہ رب العزت دے گا. اتنا نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ 10 گنے بڑھا دے گا. 10 گنے کے 70 گنے کر دے گا، 70 گنے کے 700 گنے، 70,000 گنے کر دے گا. اللہ رب العزت نیکی بڑھا کے دیتے ہیں. اور دنیا کے اندر جو اللہ رب العزت نے دنیا میں آنے سے پہلے فیصلہ کر دیا ہے وہی ملے گا. تو اس کے لیے تو ہم بڑے تیز اور بڑے چوکس اور بڑے مستعد ہوتے ہیں، لیکن دین کے لیے ہم بڑے سست اور کوتاہ کار ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور باقی جو لوگوں کا رویہ ہے اس پر نقد کرنا اور اس کا انالیسز کرنا، نقد تو کیا کریں، یہ ہمارا اپنا ہی دکھ ہے. یہ جو ہمارے ہیں بھائی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے شہری ہیں، ہمارے جیسے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے اوپر ہمیں دکھ ہوتا ہے. اور انالیسز اس کا اگر کیا جائے، تجزیہ کیا جائے، تو یہی ہے کہ ان بیچاروں کو خبر نہیں، جانتے نہیں، جاہل ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ پر بھی اور امت کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں. ان کو بتانے کی ضرورت ہے، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ رویہ اختیار کرنے کی، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو ایک مومن اور مسلمان کے شایان شان ہے. اور وہ کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں انسان اس طرح جت جائے عبادت کے اندر کہ رمضان گزرے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو چکا ہو جیسے آج اس نے زندگی کے اندر نیا جنم لیا. اس طرح گناہوں سے پاک ہو چکا ہو. ایسا رمضان ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اور جو آدمی ایسا ہے کہ رمضان آیا، نہ اسے رمضان کے روزوں کی برکت نصیب ہو سکی، نہ رمضان کے راتوں کے قیام کی خیر نصیب ہو سکی، اور نہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتیں جو ان میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں کی خیر و برکت نصیب ہو سکی. جو رمضان کی برکتوں اور خیرات سے محروم رہ گیا، اس جیسا محروم اور بدبخت اور بد نصیب کوئی نہیں ہے. اللہ کرے ہم میں سے کوئی نہ ہو، ہماری اولادوں میں سے بھی کوئی نہ ہو، ہمارے دوستوں میں سے بھی کوئی نہ ہو. اور جو بیچارے مسلمان اس سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور وہ بھی رمضان کی خیرات اور برکات سے بہرہ یاب ہوں، جھولیاں بھر لیں، دامن بھر لیں اور اس سے حصہ وصول کر لیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرات گرامی، یہ دن بڑے قیمتی دن ہیں، ان کی قدر کیجیے، غفلت نہ کیجیے، سستی نہ دکھائیے. اور اب تو دن گنتی کے ہی رہ گئے. کل جمعہ ہے اور میرا خیال ہے اگلا جمعہ آخری دن ہوگا، یا شاید جمعرات آخری دن ہو رمضان. ایک ہی ہفتہ رہ گیا، جمعہ 8 ہی دن رہ گئے اور آج کی رات 23 کی رات ہے. تو بھائیو ان کی قدر کیجیے، مانگیے اللہ رب العزت سے. دعا وہ چیز ہے جو انسان کے اوپر مشکل آئی ہوئی ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ دعا سے دور کر دیتے ہیں، آنے والی مشکلیں بھی اللہ رب العزت روک دیتے ہیں. اور عبادات کے اندر یہ دعا کی عبادت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. جو اللہ سے نہ مانگے وہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا، اور جو اللہ سے زیادہ مانگے اللہ اس کو زیادہ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس موضوع کے اوپر بات پھیلا کر کی جائے تو بات پھیل بھی سکتی ہے، لیکن میں نے سوچا کہ جو میرے بھائی اور بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں اپنے رویے کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. جو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے اس کو اور زیادہ کارآمد بنا لیا جائے، اور جو عام طور پہ غفلت اور کمی رہ جاتی ہے اس کی اصلاح کر لی جائے. باقی جو باہر بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ رمضان آیا نہیں آیا، ان کے لیے ہم دعا کریں یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے. انہیں پتہ نہیں ہے، یا اللہ انہیں توفیق عطا فرما دے. انہیں خبر نہیں ہے، انہیں قدر نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں. یا اللہ ان کے دل میں دین کی محبت ڈال دے اور ہمیں ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. ہمیں دین پہ استقامت نصیب فرما، ہدایت کے اوپر قائم رکھ، اور لوگوں کے لیے ہدایت کا پیغام لے کے جانے والے اور انہیں ہدایت کے راستے لانے والے بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.